نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد آج نئے اسلامی سال کی پہلی شب اور پہلی رات ہے اور مجالس سے محرم الحرام یہ دور حاضر کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے بہت زیادہ ضروری ہے کہ صبر اور نظام صبر ہماری زندگی میں بھی ہو اور ہماری اولاد کی زندگی میں بھی ہو. حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی ان 4 اصولوں پر، پھر اہل بیت کے کی، پھر تابعین، تبع تابعین، صالحین آج تک، اور بالخصوص صحابہ اور اہل بیت وہ ان 4 اصولوں کے عملی تفسیر ہے اور پریکٹیکل کومنٹری ہے. صحابہ اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت. پھر حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے شہزادوں کی، اپنے نواسوں کی. تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں بھی نظام ایمان اور نظام عمل صالح، نظام حق اور نظام صبر قائم ہو اور اسٹیبلش ہو. وظائف کے حوالے سے ممکن ہو تو روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ العصر، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الکوثر. پہلی میں سورہ العصر اور دوسری میں سورہ کوثر. اور ویسے بھی سورہ العصر کی تلاوت کیا کریں. ممکن ہو تو روزانہ 40 بار 40 یا پھر 41 ٹائمز یہ سورہ العصر صبح کے وقت پڑھا یا پھر شام میں یا پھر کسی بھی وقت پڑھ لیں. جب انسان اس سورت کو صبح پڑھتا ہے تو پوری زندگی میں اور پورے دن میں اس سورت کا فیض اور اس کی برکت اور اس کی بلیسنگ ہوتی ہے سورہ العصر کی. تو 40 بار پڑھ لیں یا 41 بار پڑھ لیں. درود شریف زیادہ پڑھیں، استغفار پڑھیں. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں انہیں پڑھیں، جو روزے قضا ہوئے انہیں ریپلیس کریں. گناہوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اور خاص طور پہ وہ نوجوان جن کی عمر 40 ہو گئی یا 40 سے زیادہ ہو گئی، وہ خدا کے لیے اب گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں. ممکن ہو تو تہجد کے پابند ہو جائیں. اور میں آج آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں. جیسے اسکول میں، کالج میں ہوم ورک ہوتا ہے نا، تو آج میں سب کو ہوم ورک دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گھر جا کر آپ سب کو سورہ العصر کی ٹرانسلیشن پڑھنی. کیا؟ سورہ العصر کی
ٹرانسلیشن پڑھنی ہے اور ممکن ہو تو اس کی کومنٹری بھی پڑھ لیں. ہمارے ہاں جامع مسجد میں کنز الایمان کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر نور العرفان یہ دونوں اویلیبل ہیں. آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ یہاں سے حاصل کریں. اور جہاں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی عادی ہو جائیں اسٹڈی کرنے کے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں, آپ بھی میرے ساتھ سیکھیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بس صرف ہم ہی سیکھیں گے, ہم ہی اسٹڈی کریں گے اور سنائیں گے اور آپ مفت میں سنتے رہیں گے. تو عادت ڈالیں, اسٹڈی کی عادت پیدا کریں. تو مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یا پھر انٹرنیٹ جمعہ ٹی وی کے ذریعے سے ہمیں پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں وہ اس ہوم ورک کو کل تک پورا کریں گے. اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, صرف ٹرانسلیشن پڑھ لیں. اور جب بھی آپ کسی تکلیف میں ہو, کسی مصیبت میں ہو, آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو, آپ اس سورت کو پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کے ٹرانسلیشن پہ فوکس کرتے جائیں. میں اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ آپ کا وہ پرابلم منٹوں میں ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں ڈپریشن کے مریض بہت ہو گئے, تو ان کا علاج بھی سورہ عصر ہے. لیکن فقط الفاظ نہیں پڑھنے, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سورت کا ترجمہ کیا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, اس سورت میں اللہ ہمیں بتا کیا رہا ہے, اللہ ہمیں بتا کیا رہا ہے. آپ کے پاس آپ کے دوست کا لیٹر آئے سعودی عرب سے, مدینہ منورہ سے, مکہ سے, اور عربی میں ہو, اور آپ عربی جانتے نہ ہوں تو کیا کرتے ہیں, کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, اس سے پڑھواتے ہیں, دیکھیں یہ عربی میں ہے, ہمیں تو کرول آتی ہے, فرینچ آتی ہے, انگلش آتی ہے, عربی نہیں آتی. جاتے ہیں نا کسی عالم کے پاس کہ یہ کیا لکھا ہے میرے دوست نے. تو قرآن بھی ایک خط ہے, قرآن بھی ایک میسج ہے, پیغام ہے. تو اس کے لیے آپ عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو یہ میں آج کے لیے آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں. ابھی جا کر سورہ العصر کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, اور ممکن ہو تو اس کی کومنٹری بھی پڑھ لیں. اور خاص وہ لوگ جو ہر وقت پریشان ہوتے ہوں, ڈپریشن میں ہوتے ہوں, کام کاج سے تھک جاتے ہوں, دشمن سے, مخالف سے, آفس میں بہت سارے لوگ حاسد ہیں, جیلس ہیں, ان سے پریشان ہو گیا ہو, تو ان سب کو میری نصیحت ہے کہ وہ سورہ العصر کو اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے آپ کو ہر پرابلم سے اور ہر ڈیفیکلٹی سے نکال دے. تو انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کل سے کریں گے. آج کے لیے میں ان کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اصلاح اور پوری امت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آ جائیے. صلی اللہ مصطفی جانی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفی جانی رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام.
مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سلام شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہردا مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سلام شمع بز میں ہدایت پینا الفاتحہ. مولا تعالی ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے اپنی تمام خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے بچا، خطاؤں سے بچا، لغزشوں سے بچا، ذنوب اور معاصی سے بچا، نیکیوں کی توفیق دے، اچھے اعمال کی توفیق دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، نور ایمان سے ہمارے ظاہر باطن اول و آخر کو روشن و منور بنا دے. مولا حق پہ استقامت کی توفیق عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں صابر بنا دے، ہمیں صابر بنا دے، ہمیں شاکر بنا دے، ہمیں شاکر بنا دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. مولا جو کینسر کے، ایڈز جیسے مہلک امراض کے شکار ہیں، مولا تو شافی ہے، تو شفا دینے والا ہے، سب کو شفا عطا فرما. جو تکلیف میں ہے، مصائب میں ہے، مولا سب کو تکالیف اور مصائب سے نکال دے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت